بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ کل کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے آپ کی اور میری معلومات بالکل صحیح ہونی چاہیے۔ اللہ کے اسماء اور اس کے صفات کے تعلق سے اس سے کیا ہوتا ہے، بندے کا دل بالکل کشادہ ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان سکون پاتا ہے، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف پوری عاجزی انکساری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ غنا اور عطا، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے جو غنی بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے جو عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے جو ہم سے بلاؤں کو مصیبتوں کو روکتا ہے۔ تو ساری مطلوبہ چیزیں میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالی کے پاس مل جاتی ہیں، اور جب بندہ یعنی آپ اور میں ان حقائق کو سمجھ جاتے ہیں تو بالکل ہم راضی ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا رب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ثابت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو ایمان کا ٹیسٹ نظر آتا ہے، مزہ نظر آتا ہے۔ جیسے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رواہ مسلم۔ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل جاتا ہے، وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جو یہ کہتا ہے رضی باللہ ربا، یعنی کہا کہ وہ راضی ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے، اور اسلام اس کے لیے بطور دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ان تین باتوں پر وہ رضامندی ظاہر کر لیتا ہے تو بالکل اسے ایسا کہیے کہ اسے ایمان کا مزہ مل گیا۔ یہ حدیث کے راوی ہیں عباس بن عبد المطلب۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، اور ان کی ماں تھی نتیلہ بنت جناب۔ یہ عورت خاتون تھیں جنہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشم کی چادر پہنائی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، یہ بچپن میں گم ہو گئے تھے، تو ان کی ماں نے نظر مانی تھی کہ اگر وہ مل جائیں گے تو میں کعبۃ اللہ کو ریشم کی چادر پہناؤں گی، تو انہوں نے ویسے ہی کیا، اپنی نظر انہوں نے پوری کی۔ عباس بن عبد المطلب یہ جاہلیت کے زمانے میں قریش کے سردار تھے، اور جنگ کے بدر کے موقع پر یہ قید ہوئے، اور پھر فدیہ دے کر یہ وہاں سے چھوٹے، اور پھر مکہ واپس ہوئے تو مسلمان ہوئے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اور پھر ہجرت یعنی فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے مدینہ ہجرت کیا۔ تو ان سے یہ حدیث ہے جس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، اسلام کو بطور دین اس نے مان لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول اس نے مان لیا۔ اس حدیث سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے۔ اے کاش ہم میں سے کسی کو یہ مزہ اگر مل جاتا ہے تو وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایمان کی لذت عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز
مجھے اور آپ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو رب بنانے پر راضی ہونے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ القناعۃ بالشیء والاکتفاء به فلم يطلب معه غیرہ، یعنی آدمی اپنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے ہرگز نہ مانگے، اور شریعت دین کو، دین اسلام کو اپنا دین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے راہ ہدایت سمجھے اور اسی راستے پر چلے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کو سمجھاتے ہیں ویسے سمجھ کر چلے. تو جو شخص حقیقت میں ان باتوں کو مان لیتا ہے، حقیقت میں وہ ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. اسی طرح اس حدیث میں جیسے کہا گیا وَيُؤْمِنُ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ تقدیر لکھی ہے اس پر اس کا ایمان ہو. بڑی بڑی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آتی ہیں، پھر بھی وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کے سفر میں چلتا رہے. کبھی اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ نہ آئے، اس کے جذبات مجروح نہ ہوں، اور اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئے، اور بالکل ان پریشانیوں کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ درخت ہے اسے ہوائیں ادھر ادھر جھکاتی ہیں، جھکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے. بالکل مومن بھی ایسے ہونا چاہیے، اور وہ بیوقوفوں کا نادانوں کا سا عمل نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام دیتے ہیں. یہ غلط ہے. اسی طرح جیسے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنی معلومات تو آدمی کو ہونی چاہیے. اسی لیے شیخ کہتے ہیں وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يُوَصِّلُ الْعَبْدَ إِلَى الْيَقِينِ، اور یہی وہ علم ہے جو بندے کو یقین تک پہنچاتا ہے. كَمَا أَنَّهُ عَلِمَ بِالرَّبِّ الْمَعْبُودِ، جیسے اس نے اس علم سے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ معبود ہے، تو بالکل یہ علم ایسے ہی جیسے آدمی اپنے نفس کے بارے میں جانے، مخلوق کے بارے میں جانے. اپنے نفس کے بارے میں ہم کیا جانیں گے انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بارے میں کیا جانیں گے، مخلوق کے بارے میں کیا جانیں گے. اللہ کے بارے میں تو ہم نے اور آپ نے جان ہی لیا، مختصر سی بات تھی. اس سلسلے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی جائیں تو بھی کم ہیں. اپنے نفس کے بارے میں جب جاننے کی بات آتی ہے تو آپ اور ہم جانیں گے کہ ہم کتنے عاجز ہیں، کتنے کمزور ہیں. تو ہم جب اپنے بارے میں جانتے ہیں تو مخلوق کی بھی ہی حالت ہے، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو کہتے ہیں، اسی لیے بعض اہل علم نے کہا اذا اردت الیقین فکن افقر الخلق الی اللہ، اگر تم یقین کی دولت پانا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ محتاج بندے بن کر جیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، کہ تم بندوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے محتاج ہو. جس دن یہ احساس، یہ توجہ، یہ جذبہ میرے اندر آ جائے گا کہ میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا محتاج ہوں، سانس لینے کے معاملے میں، سانس چھوڑنے کے معاملے میں، ہر پل میں اللہ کا محتاج ہوں، تو پھر سارا معاملہ میرے لیے آسان ہو جاتا ہے. کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.